اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے، دوست بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری اسلامی ویڈیو سننے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹے کے آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا ہر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اسی طرح آپ اچھی نئی اسلامی ویڈیو سنتے رہیں اور اس پر عمل کر کے آخرت کی فکر پائیں۔ تو چلیے ناظرین نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 5 ہے، حدیث نمبر 6۔ موضوع ہے اس کا کہ رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانے کا بیان، فصل وحی کا یہ بیان ہے کہ رمضان مبارک میں بھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے رہے۔ ہم کو ابدان نے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، ان کو یونس نے، انہوں نے زہری سے یہ حدیث سنی۔ دوسری سند یہ ہے کہ ہم سے بشر بن محمد نے یہ حدیث بیان کی، ان سے عبداللہ نے، ان سے یونس اور معمر ان دونوں نے زہری سے روایت کی کہ پہلی سند کے مطابق زہری سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد سخی ہیں، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کے ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے، قرآن پاک کے بارے میں باتیں ہوتی۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 آپ نے سنی کہ آپ کو جو بھی اللہ پاک کی طرف سے پیغام ملتا وہ مخلوق خدا تک صحیح سلامت اسی طریقے سے حرف بحرف پہنچا دیتے کہ اللہ پاک کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے یہ پیغام آ رہا ہے، یہ حکم آرڈر جاری ہو رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے اس کا اور اچھا اور نیک صلاح پائیں گے، نہ کہ آپ غلط اور بھٹکیں گے تو اس کا آپ کو برا صلہ ملے گا اور برا ٹھکانہ ملے گا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، نیک کام کریں، انسانیت کے ساتھ بھلائی کریں، جو بھی اللہ پاک کی طرف سے احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہوں، کسی انسانیت کو نقصان نہ پہنچائیں، راہ چلتے ہوئے اگر پتھر بھی راستے میں پڑا ہو تو اس کو بھی اٹھا کر ایک سائڈ پہ کر دیں۔ ہر بات اچھی بات کرنے، اچھا کام کرنے کا وہ بھی ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس کا آپ کو اچھا اور نیک صلہ بھی دیا جائے گا۔ گھر میں بھی آپ اچھی اور نیک تبلیغ کریں، بھی بچوں کو بھی اچھی اور نیک تبلیغ دیں، والدین کو ساتھ بیٹھے ہوئے دوستوں یاروں کو بھی اچھی اور نیک تبلیغ دیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے رضامندی بھی اس کی ملے گی اور اس کو آپ کو اچھا اور نیک صلاح ملے گا۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔